إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سورہ التوبہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیت کے انتخاب کا مقصد رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آج رجب کی 15 تاریخ ہے۔ اسلامی تقویم کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ہر اسلامی مہینے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ رسومات، کچھ بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں۔ رجب کے مہینے کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کے بعد یا اسلام میں اس مہینے کی اہمیت ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیشہ سے، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، یہ مہینہ حرمت والا قرار دیا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، اور فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کی کتاب میں اس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے، اس دن سے ان مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی گئی ہے۔ اور فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں بیان فرمائے، اور اس کی تشریح احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اس میں 3 ماہ تو متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ان مہینوں کی حرمت ہے، حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین ان مہینوں میں کسی بھی قسم کے جدال سے
جھگڑوں سے، فسادات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ان مہینوں میں ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس سے کنی کترا کر نکل جایا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں اور حرمت والے مہینے میں کسی قسم کا جنگ اور جدال جائز نہیں۔ چونکہ فی زمانہ امت کی اکثریت قرآن کی تعلیمات سے نابلد اور ناواقف ہے، امت کے علماء لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھے ہوئے ہیں، امت کو دین اسلام چھوڑ کر خرافات میں لگا دیا گیا ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، عوام الناس تو چھوڑیے، جو لوگ دین کے علم بردار ہیں، جو اپنے آپ کو وارث الانبیاء کہتے ہیں، ان تک کا حال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے، مساجد میں بے شمار نسخے رکھے گئے ہیں، امت کی ایک اکثریت ہے جو اس کتاب کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھے بغیر، اس کی تعلیمات کو سمجھے بغیر اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، اور جہاں مشائخ کا تعلق ہے، علماء کا تعلق ہے، تو علماء بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ کی کتابوں کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان علماء کو بھی وہ دین حق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس دین حق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کتاب کو پڑھ کر، جس دین پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ جماعت تیار کی تھی، اس جماعت نے اس کتاب پر عمل کر کے وہ دنیا کے بہترین لوگ کہلائے، اور صرف چند سالوں میں دین کا غلغلہ قائم ہوا اور دنیا بھر کو معلوم ہو گیا کہ دین اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمان کس قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کا جو دستور ہے، ان کا جو آئین ہے، ان کا جو ضابطہ حیات ہے، وہ یہ قرآن مجید ہے، اور اس پر لوگ عمل کر کے دنیا کے بہترین لوگ بن جایا کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے دشمن کی یہ سازش رہی کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کو دور رکھا جائے، اس کتاب سے دور رکھا جائے، امت کو خرافات میں، رسومات میں، بدعات میں ملوث کر دیا جائے۔ جب یہ امت خرافات میں، بدعات اور رسومات میں پڑ جائے گی، وہ دین حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے یہ دور ہو جائے گی، اور اس امت کو اس دین سے دور کرنے کے لیے اس امت میں مختلف فرقوں کو ایجاد کر لیا گیا، مختلف فرقے بنا دیے گئے۔ ان فرقہ پرستوں نے اس امت کو اسلام سے دور کیا، کتاب اللہ سے دور کیا، اور پھر دشمن کی وہ چال جو وہ چاہتے تھے اس میں یہ کامیاب ہوئے، اور آج حقیقت یہی ہے کہ یہ امت اس کتاب سے کوسوں دور ہو گئی،
اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، اس کتاب کو سنتے اور سمجھتے بھی ہیں، درس قرآن کے نام پر اس قرآن کو اپنے مدارس میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس قرآن کا حافظ بنایا جاتا ہے، بہترین لحن اور بہترین قرأت میں اس کی قرأت اور تلاوت کی جاتی ہے، لیکن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سوچ اور سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ امت مسلمہ امت منتشرہ بن گئی۔ دنیا میں 56 ممالک ہونے کے باوجود، 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہے۔ تمام اسلامی ممالک بظاہر اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، لیکن یہ اسلامی ممالک در حقیقت یہود اور نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں اسلام کے نام لیوا ہیں، ان اسلام کے نام لیواؤں پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر جہاں کہیں اسلام کا نام لینے والے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت اٹھتا ہے تو اس کے خلاف سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے جو دشمن نے سب سے بہترین ہتھیار استعمال کیا، ایک تو یہ کہ ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے رہیں، اور جب یہ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں تو ہر فرقے کا اپنا الگ الگ مذہب ہو، ہر فرقے کی اپنی علیحدہ علیحدہ تعلیمات ہوں، ہر فرقے کا علیحدہ علیحدہ امام ہو، ہر فرقے کی الگ الگ پہچان ہو، اور پھر لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، کتاب اللہ سے اس امت کو دور کر دیا جائے۔ یہی ہوا کہ دشمن اپنی چال میں، اپنی سازش میں کامیاب ہوا، اور اس امت میں اتنے فرقے بن گئے کہ آج اگر اسلام کی کسی کو دعوت دی جائے، اسلام کی تعلیم دی جائے، تو سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ بھلا کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا مسلک صحیح ہے، ہم کس مسلک کے پیروکار بنیں، کس امام کی ہم تقلید کریں، کس امام کے پیچھے ہم چلیں۔ اور پھر جو شخص اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے وہ بیچارہ بجائے اسلام کو سمجھنے سے اسلام سے کوسوں دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیے کہ دین تو ایک تھا، دین اسلام ایک تھا۔ اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ رسول بھی ایک تھے۔ اس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتاب مجید جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، قرآن مجید، یہ بھی ایک ہی ہے، لیکن باوجود اس کے یہ امت متفرقہ کیوں ہے، منتشرہ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھنے سے گریز کیا، قرآن کی طرف لوگ آئے نہیں، قرآن کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اور پھر یہ امت متفرق ہو گئی۔ ہر ملک میں ہر جگہ اسلام کو ایک الگ طریقے سے پیش کیا گیا۔ ہم جس سرزمین پر رہتے ہیں، یہ بر صغیر پاک و ہند میں، یہاں ایک بالکل جدا ہی مذہب ایجاد کر لیا گیا۔ یہاں اسلام کے ہر مہینے کے اعتبار سے ہر قسم کی، ہر مہینے کی علیحدہ علیحدہ بدعت اور رسوم ایجاد کی گئیں، اور یہ امت خاص کر بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یہ مختلف فرقوں میں بٹ کر، اور ہر ایک قرآن کی اس آیت کے مصداق کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر فرقہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہیں۔ انہی میں سے ایک رسم یہ رجب کے کنڈے بھی ہیں۔ اس امت میں اس رجب کے کنڈوں کو شامل کر دیا گیا۔ اس امت کی ایک اکثریت رجب کے مہینے کو جہاں روزے رکھتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، وہیں اس مہینے کی 22 تاریخ کو یہ کنڈے کرتی ہے۔ کنڈے کیا چیز ہیں؟ اگر اس کی حقیقت اور اس کی تاریخ دیکھی جائے، اگر اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو یہ بلاد عرب میں بھی ہوتا،
یہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ہوتا، لیکن یہ کنڈے صرف اور صرف آپ کو زیادہ تر بر صغیر پاک و ہند میں ملیں گے، اس لیے کہ اس کنڈے کی رسم کو ایجاد کرنے والے منشی جمیل احمد صاحب جو رامپور کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب جو مختصر کتاب تھی اس کا نام انہوں نے داستان عجیب لکھ کر اس کتاب کو انہوں نے شائع کیا، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسی عجیب سی داستان لکھی کہ جس کو پڑھ کر سادہ لو آدمی جو دین سے نابلد ہوا کرتا ہے، دین سے ناواقف ہوا کرتا ہے، چونکہ اس امت کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے، مجھے جنت کا داخلہ مل جائے، میری جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، اور پھر چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے شارٹ کٹ مل جائے اور اس شارٹ کٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں جو ہے وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا برگزید بن جاؤں، اور میرے پاس میرے دنیا کی دولت بھی آ جائے، میری آخرت بھی سمجھ جائے۔ یہ سادہ لوگوں نے ان چیزوں کو لیا، اسی لیے پھر ہوتا یہ ہے کہ ان علماء نے جو علماء سو ہیں اس امت میں ایسی ایسی رسومات، ایسی ایسی بدعات، ایسی ایسی خرافات ایجاد کی کہ جیسے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہو گیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، بس 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا جناب پورے قرآن کا ثواب ہو گیا۔ جس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیا اس کو عمرے کا ثواب مل گیا، جس نے سورہ کہف پڑھ لی اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس نے سورہ ملک کی تلاوت کر لی اس کے جناب بارے نیارے ہو گئے۔ تو لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑھ کر بس یہ مختصر راستے اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر حالت یہ ہے کہ اس وقت یہ امت آپ دیکھ لیں کہ جتنی بربادی کا شکار ہے، جتنے عتاب کا شکار ہے، جتنے عذابات اس امت پر ہیں کسی اور پر نہیں۔ تو یہ جو منشی جمیل احمد صاحب نے جو اپنی ایک کتاب لکھی داستان عجیب، یہ رامپور کا رہنے والا تھا ہندوستان کا، اس نے کہا کہ مدینہ میں ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، اس وزیر کے پاس ایک عورت کام کرتی تھی جو جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کا شوہر لکڑہارا تھا، وہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، 12 سال اس کو ہو گئے تھے، لیکن اس کے پاس سوائے کھانے پینے کے اور کچھ اس کا حال صحیح نہیں ہوتا تھا، کبھی لکڑیاں مل گئی کبھی نہ ملی۔ ایک دفعہ وہ جھاڑو لگا رہی تھی کہ وہاں سے کچھ لوگ گزرے تو جعفر صادق تھے، لوگ کہتے ہیں جی یہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، تو انہوں نے پوچھا اپنے مصاحب سے کہ آج کیا تاریخ ہے، تو کہا کہ آج رجب کی 12 تاریخ ہے، تو کہا کہ آج کے دن جو میرے نام کے کنڈے بھرے گا، میرے نام کے کنڈے کرے گا، اس کا اور اس کنڈے بھر کے جو منت مانے گا اس کی منت پوری ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ۔ اب اس عورت نے یہ بات سنی اور اس نے کیا کیا کہ جناب وہ ٹکیاں بنائی، پوری بنائی اور کھیر بنائی، اور اس نے جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں کنڈے کیے۔ اس کا شوہر جو وہاں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، اب دیکھیں کیسی بے وقوفانہ بات ہے، لکڑی درخت سے کاٹی جاتی ہے، کہتے ہیں اس نے جیسے ہی کلاڑی ماری اس کو زمین میں ایک آواز آئی، وہاں سے اسے ایک دفینہ مل گیا، اور جناب وہ ایک بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ لے کر واپس آیا اور اس نے وزیر کے محل کے سامنے اپنا ایک محل تعمیر کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ وزیر کی بیوی جو ہے اپنے گھر سے بالکنی سے اس نے جھانکا، اس نے کہا ارے یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ وہ جو آپ کے پاس جھاڑو لگانے والی تھی لکڑہارن، یہ اس کا محل ہے۔ جیسے پلک جھپکتے میں محل تعمیر ہو جائے، ہمارے ہاں کوئی گھر ور تعمیر ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہیں، اب بادشاہ کے اور وزیر کے محل کے سامنے محل تعمیر ہو رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں۔ اچانک نظر پڑ گئی، کہا کہ ارے اس کو بلاؤ، تو اس لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تیرے پاس یہ مال کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میرے شوہر کو ایک دفینہ ملا تھا۔ تیرا شوہر کہیں چور ڈاکو لٹیرا کہیں سے مال پکڑ کے لے آیا ہوگا؟
اس نے کہا نہیں، ہم نے امام جعفر صادق کے کنڈے کیے تھے اور منت مانی تھی۔ تو وہ وزیر کی بیوی بھی کوئی وہابی تھی، اس نے کہا چلو چلو اس سے کچھ نہیں ہوتا، بھلا کسی کی نظر کر، کسی کی نیاز کر لی اور اس سے جو ہے وہ تمہیں دفینہ مل گیا۔ اس نے یہ بات کہی اور اپنے گھر میں چلی گئی۔ رات کو کیا ہوا کہ اس وزیر کی جو ہے بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس کی وزارت چھین دی، اور صبح تک ان سے کہا کہ ملک چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، یہ محل خالی کرو۔